وحسنت جميع خصاله. صلوا على آله وعلى أصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے ہمارا سب سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے دولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلوا علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، جو کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ، یہاں اکٹھا ہوئے. اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کرنا، اور ہم تمام مسلمان جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے. اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ جو خطائیں، جو لغزشیں، جو کبائر و صغائر ہم سے جانے یا انجانے میں سرزد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے. بلکہ کئی مرتبہ وہ تو اپنے بندوں سے خوش ہو کر ان برے اعمال کو، کبائر و صغائر جو بھی ہوں، انہیں کئی مرتبہ وہ نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. تو جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ ناز میں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے، ان میں سے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول فرما لیتا ہے کہ بندہ جیسے ہی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ پر توبہ و استغفار کے حوالے سے حکم فرماتا ہے. انہی میں سے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسے میں خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. کہ اے مومن، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، لوٹ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تم سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح پانے کا ایک راستہ توبہ کو بتا رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے تم دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے ہو، کامیابی پا سکتے ہو، کامیاب بن سکتے ہو، دنیا و آخرت دونوں میں. اب دیکھیے
یہ توبہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو توبہ کرنے کا حکم فرمایا، لیکن یہ توبہ ہے کیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ایک واجب عمل ہے ان گناہوں کے متعلق جو اس نے کیا، یعنی جو بھی گناہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں ان سے لوٹ آنا، انہیں ترک کر دینا، اور یہ عزم مصمم کر لینا کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں ہم سے سرزد ہوگا، یہی توبہ کہلاتا ہے۔ اور توبہ کے لیے علماء کرام 3 شرط بھی بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے 3 شرطیں کہ جسے توبہ النصوحہ کہا جا سکے، توبہ نصوح کہا جا سکے، اس کے لیے 3 شرط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ گناہ سے واپس آ جائے، دوسری شرط ہے کہ اسے اپنے اس گناہ پر ندامت ہو، افسوس ہو اسے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ یہ عزم مصمم کر لے کہ اب دوبارہ کبھی بھی زندگی میں اس سے وہ گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جانے یا انجانے میں اس سے گناہ سرزد ہو جائیں، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کے دل میں کسی بھی کونے میں یہ بات موجود نہ ہو کہ میں پھر سے اس گناہ کا ارتکاب کر لوں گا، اس وقت اس کے دل میں صرف اور صرف یہی بات موجود ہو کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و معروف بندہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرنے کے حوالے سے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سبق دینے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس پر کیا عمل رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، انی اتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ بے شک میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ خاتم النبیین، سید المرسلین، معصوم عن الخطا کی بات فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ تو جو معصوم عن الخطا کہ جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ جب ایک دن میں 70 مرتبے سے زیادہ توبہ کرتے ہیں تب ہم گنہگاروں کو کتنا زیادہ توبہ کرنا چاہیے۔ یہ اس قابل غور بات ہے، یہ فکر کرنے کی، غور کرنے کا یہ ایک امر ہے کہ پھر ہمیں کتنا زیادہ توبہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اگر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ واستغفروہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو اور بخشش طلب کرو، فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کیونکہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے 70 مرتبے سے زیادہ اور دوسری روایت میں 100 مرتبہ۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی کثیر تعداد ہے توبہ کرنے کی، اور یہ کون کر رہے ہیں؟ جو معصوم عن الخطا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو اس کے بارے میں حکم بھی دینا کہ اے لوگوں، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور استغفار کرو۔ تو دیکھ لیجئے کہ پھر ہم دن میں کتنی مرتبہ توبہ کر رہے ہیں۔ جب معصوم عن الخطا جب 70 مرتبے سے زیادہ اور 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں ایک دن میں، اور ہم کتنی زیادہ توبہ کر رہے ہیں، یہ ایک غور کرنے کی۔ اور توبہ کے حوالے سے تصوف کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قوۃ القلوب۔ اس میں صاحب قوۃ القلوب فرماتے ہیں،
شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ توبہ ہر کبائر و صغائر سے تو کرنا نہیں ہے، لیکن جن وقتوں میں، جن لمحوں میں انسان صرف خاموش بیٹھا رہ جائے اور کچھ ذکر و اذکار نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، تو جن وقتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا، تو ان وقتوں میں خاموش بیٹھے رہ جانے پر بھی ان سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اسی کام کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ تو دیکھ لیجئے کہ کبائر اور صغائر سے تو توبہ کرنا ہی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جن لمحوں میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو ان لمحوں میں اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بھی اسے توبہ کرنا چاہیے کہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ اور دیکھیے کہ توبہ کرنے کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس بات کا کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو زندگی بھر صرف گناہوں میں ملوث رہا اور اب کچھ دنوں سے وہ مسجد میں آ رہا ہے تو لوگ اسے حقیر نہ جانیں۔ یہ ہمارے یہاں آج معاشرے میں کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ جب کوئی بندہ جو کبھی نماز نہ پڑھتا تھا اور 4-5 دنوں سے آنے لگے تو لوگ اسے گھوم گھوم کر کے دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ پھر توبہ کرنے سے بھی بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں، اور مسجد میں آنے سے کہ میں اتنے دنوں سے تو آ نہیں رہا تھا، اب جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ بہت ہی تم نے بہترین کام کیا ہے کہ تم نے توبہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب تم بخشش طلب کر رہے ہو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دیکھیے توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح ستہ کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اشد فرحا بتوبت عبده حين يتوب الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ اور آپ آگے مثال دے کر کے فرماتے ہیں کہ من احدکم کان علی راحلته بارض ثلاث، کہ جب تم میں سے کوئی شخص، اگر مان لو کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بیابان علاقے میں، ایک سنسان علاقے میں کہ دور دور تک کسی انسان کا اتا پتہ نہیں، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کوئی مددگار نظر نہیں آتا، کوئی انسان مدد کرنے کے لیے نظر نہیں آتا، اور وہ اکیلا ہو اس ایسے جگہ پر، ایسے بیابان سنسان علاقے میں ہو، اور وہ اپنے سواری پر وہ علیہا طعامہ و شراب، اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے کا ساز و سامان موجود ہے، اس کا پورا جو سفر کا سامان ہے، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، تمام ضروریات کا سامان اسی سواری پر موجود ہے، اور وہ ہے اس کی سواری۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فانفلتت منہ، کہ پھر وہ سواری اس کے ہاتھ سے گم ہو جائے، وہ اپنی سواری کو کھو بیٹھے، اس کی سواری گم ہو جائے، فأیس منہا، اور وہ اپنی سواری سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے، وہ چاروں طرف تلاش کر کے مایوس ہو جائے، لیکن اسے اس کی وہ سواری نہ ملے، اس کے سارے سازو سامان کے ساتھ وہ سواری ہی گم ہو جائے۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں فأتی شجرۃ، پھر وہ ایک درخت کے پاس آئے، فاضطجع فی ظلھا، اور آ کر کے اس درخت کے سائے میں لیٹ جائے، فقد ایس من راحلتہ، اور وہ اپنی سواری سے پوری طرح سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے کہ اب اسے اس کی سواری نہ مل سکے گی، کہ دور دور تک کوئی اس کی سواری نہ دکھ رہی ہے۔ اور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں فبینما ہوا کذالک اذ ہوا قائمۃ عندہ، کہ اسی درمیان اس
کی سواری اس کے درمیان ویسے ہی موجود ہو جیسے پہلے کھڑی تھی. سبحان اللہ. اس کی سواری اسی درمیان اسی وقت موجود ہو جائے. اور جب وہ اس سواری کو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خوشی سے کھڑا ہو اور فأخذ بخطامها اور اپنے سواری کے لگام کو اس کی رسی کو پکڑے اور پکڑ کر کے قال من شدت الفرح خوشی کی شدت میں یہ کہہ رہے تھے اللہم انت عبدی وانا ربک. ٹھہر جائیے, ابھی سبحان اللہ کہنے کا یہ موقع نہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ وہ بندہ خوشی کی حالت میں اپنے ذہن پر دھیان نہ دیا کہ وہ زبان سے کہہ کیا رہا ہے, اور وہ کہہ لے اللہم انت عبدی وانا ربک, کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح, کہ اس بندے نے یہ جو خطا کی, یہ جو لغزش ہوئی, تو وہ جان بوجھ کے نہ کیا, وہ خوشی کی شدت میں اس کا جو ذہن تھا وہ اس طرف گیا نہیں کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک, کہ اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. لیکن دیکھ لیجیے کہ خوشی ایسا اکثر ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی, کہ خوشی میں اکثر ہو جاتا ہے کہ کہنا کچھ ہوتا ہے کہہ کچھ دیتے ہیں. یعنی جب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تب ایسا ہوتا ہے کہ انسان دھیان نہیں دے پاتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. تو وہ آپ سب فرماتے ہیں کہ وہ یہی کہہ دے کہ اللہ رب کہنا تھا اور خود کو بندہ, لیکن وہ اللہ کو بندہ بنا دے اور خود کو رب کہہ دے. وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کہتا, خوشی کی شدت میں یہ ہو جاتا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ اس سے کتنی جو غلطی ہو جاتی ہے, یہ خوشی کی شدت میں ہوتی ہے, تو اسے کتنی خوشی میسر ہوئی ہوگی کہ مجھے میری دوبارہ گویا زندگی مل گئی, میں اب دوبارہ اپنے گھر جا سکوں گا, ورنہ میری موت یہی بیچ راستے میں ہو جاتی. تو صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا یہ بندہ اپنی سواری ملنے پر جتنا خوش ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ راہ راست پر آ گیا, دوبارہ اسی راستے پر آ گیا جس کا حکم میں نے دیا اور اس کے نبی نے کہا. تو یہ توبہ کرنے والے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. 5 منٹ کے لیے تھوڑا سا میں اور وقت چاہوں گا بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ بس تھوڑی دیر اور 5 منٹ کا وقت چاہوں گا. تو دیکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے پر. اور دیکھ لیجیے کہ توبہ کرنے کے لیے ہر وقت ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت معین ہے کہ انسان اسی وقت میں توبہ کرے. انسان کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے, ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے دست مغفرت کو, اپنے دست قدرت کو رات میں پھیلا دیتا ہے تاکہ جو لوگ دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات میں آ کر کے توبہ کریں. سبحان اللہ. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دست مغفرت کو, اپنے دست رحمت کو دن میں پھیلا دیتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے دن میں توبہ کر دیں. اور رسول فرماتے ہیں حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا, یہ پروسیس, یہ جو وقت ہے کہ 24 گھنٹہ توبہ کر سکتا ہے, یہ اسی وقت ہے کہ یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے نکل جائے. جس دن سورج مغرب سے نکل گیا توبہ کے دروازہ بند ہو جائے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج, ایسے تو سورج مشرق سے نکلتا ہے, پورب سے نکلتا ہے, لیکن بروز قیامت کے کچھ آثار میں سے جب قرب قیامت کی آثار ہیں کہ سورج مغرب سے نکلے گا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اس امید میں نہ رہو, تم ڈرو اس وقت سے کہ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, تو اس سے پہلے تم توبہ کر لو کہ سورج اپنے مغرب سے نکل جائے. تو سورج کو مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لیجیے. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اس سے قبل کہ اس کی روح اس کے حد تک پہنچ جائے. تو 2 وقت سے ڈرنا, ایک کہ روح حد تک پہنچ گئی تب پھر توبہ قبول نہیں ہوگی, جب تک روح جسم میں موجود ہے تبھی توبہ قبول ہوگی. مرنے کے بعد
انتقال کے بعد کوئی توبہ کرنا چاہے تو نہیں، ہاں باقیہ اس کے رشتہ دار، اس کے جو احبہ قریب ہیں وہ دعا کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی توبہ روح نکلنے کے بعد نہیں قبول ہو سکتی۔ اور سورج جب نکل گیا اپنے مغرب سے تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ابھی وقت ہے، ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اور اس حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اس قول پر عمل کریں کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت پر کہ جب تم خاموش رہے اور اللہ کا ذکر نہ کیے تو اس وقت کے لیے بھی تم توبہ کرو۔ تو یہ بات بھی بہت قابل غور ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اپنی سنتیں ادا نہیں کی ہیں وہ اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں۔